को हमारे जैनवर महाजरीन के नुमाइंदे यहाँ पैक साहब के सामने खड़े होकर सनद दे के जा रहे हैं कि ये नाजायज है। ये सनद दे के जा रहे हैं कि बहुत सारे 40 स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर आके मेरे इन भाइयों का इस्तेसाल कर रहे हैं। ये सनद दे के जा रहे हैं कि वही 12 पागड़ बिल्ले इनके साथ साथ इस अवाम का भी इस्तेसाल कर रहे हैं और तहरीक आजादी के नाम पर एक लूट खसूट का बाजार करम कर रखा है। यहाँ पे एक ऐसी लूट खसूट जो कभी ना खत्म होने वाली है, एक ऐसी बदमाशी जो कभी ना खत्म होने वाली है। लेकिन हमने अज़म कर लिया है कि ये 12 सीटें इंशाअल्लाह खत्म करवा के दम लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए हमें मजीद कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े, चाहे उसके लिए पूरी कोर कमेटी कुर्बान क्यों ना हो जाए, चाहे उसके लिए जो भी आफत आ जाए उस आफत का सामना करेंगे। और ये जो हकीकी महाजरीन है ये अभी भी नारा लगा रहे हैं कि इन 12 पागड़ बिल्लों को भगाने के लिए हम भी अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तो मैं इस स्टेज की वसादत से इन हुक्मरानों से ये कहना चाहूंगा कि अब वो दौर चला गया, अब वो वक्त चला गया कि जब तुम नशरबाजी किया करते थे, कभी कश्मीर के नाम पर, कभी तहरीक आजादी कश्मीर के नाम पर और कभी किसी और नाम पर। अब तुम नशरबाजी नहीं कर सकते। अब हमने हर नशरबाज को इस रियासत से भगाने का अज़म कर रखा है और वो नशरबाज अपने बड़े नशरबाजों के पास इंशाअल्लाह भाग के जाएगा। इसके साथ जो दूसरी बात है, दूसरी बात कि इन 12 सीटों के खात्मे के साथ साथ ये जो टेक्नोक्रेट की सीटें हैं, मुझे बताया जाए कि क्या ये कौम गैर मुंतखब लोगों को मेंबर असेंबली कबूल करती है? क्या आप लोग कबूल करते हो? नहीं करते। ये भी रेफरेंडम हो गया तो टेक्नोक्रेट भी खत्म, टेक्नोक्रेट भी खत्म, टेक्नोक्रेट भी खत्म। इसलिए खत्म कि ये एक और नौसरबाजी है और ये सियासी रिश्वत, वो सियासी रिश्वत लेकर ऐसे लोगों को असेंबली में बैठाया जाता है कि जिनके आप किरदार देखें, जिनकी रूटीन लाइफ को आप स्टडी करें तो बंदे का सर शर्म से झुक जाता है। वो जो चांद दुनिया जहान के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मार्जिन देते हुए सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत ऐसी है कि जो इनके लिए शराब और शबाब की महफिलों का बंदोबस्त करते हैं, जो इनके लिए जो बहुत सारी कुछ मखसूस शिस्तों पे आने वाली या आने वाले ऐसे भी हैं जो इन नौसरबाजों के लिए बहुत सारी रंगीनियों का एहतमाम करते हैं। ये उनका कुल मेरिट होता है। इसलिए हम इनको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और साथ ही इन जो 12 पागड़ बिल्लों को इन्होंने गाड़ियां दे रखी हैं, मुलाजमीन दे रखे हैं और मुराद दे रखी है, हम उसकी भी बरामदगी करके रहेंगे। ये हुक्मरानों के लिए वाज़ेह पैगाम है और ये वाज़ेह पैगाम, ये भी वाज़ेह पैगाम है कि पिछली बार आप आए थे हमारे रास्ते में, क्योंकि हम दिलकोट वालों की एक रवायत है और वो रवायत ये है कि दिलकोट से बाहर से जब हमारा मेहमान दिलकोट में दाखिल होता है तो हम उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर दिया करते हैं। हमने कहा था कि लॉन्ग मार्च के लिए मीरपुर डिवीजन और पुंछ डिवीजन के हमारे भाई आएंगे, हम रास्ते में किसी गंद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर जब
کہنے کے باوجود ہمارے راستے میں آئے تو پہلے مرحلے پہ مناسے کے اندر ہماری خواتین نے رینجرز کو جوتیاں مار کے بھگایا تھا، ہماری خواتین نے۔ اور پھر جب مردوں کی باری آئی تو میرپور اور پنچ ڈویژن سے آنے والوں نے دیکھا تھا دیر کوٹ کے اندر کہ 168 پتلونیں لٹکی ہوئی تھی درختوں کے اوپر۔ اور ڈھاکہ کے بعد سب سے زیادہ پتلونیں اگر کہیں اتری ہیں تو وہ چمیاٹی دیر کوٹ میں اتری ہیں، اور اس میں جو عوام شامل تھی، جو ضلع پاک کے ہمارے عظیم مزاحمت کار عابد شہین صاحب کی قیادت میں آگے بڑھتے ہوئے دیر کوٹ آئے تھے، ان سارے مزاحمت کاروں کو، تحصیل دیر کوٹ کے مزاحمت کاروں کو بھی میں آج اسٹیج کی وساطت سے اور مناسے کی ان عظیم ماؤں کو جنہوں نے رینجرز کو مار بگایا تھا ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حکمرانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اگر اب کی بار ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سیدھا لانگ مارچ کریں گے مظفر آباد کی طرف، میں کہہ رہا ہوں یہاں مظفر آباد کیپٹل میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہم پرامن نکلیں گے، نہتے نکلیں گے، لیکن اگر ہمارے راستے میں کسی بدماش کو، کسی مافیا کو، کسی پتلون والے کو لایا گیا تو پھر شاید 168 نہیں 1168 تک گنتی پہنچ جائے۔ یہ میں آج یہاں سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم اپنی قوم کا حق ملکیت و حق حکمرانی چھین کے لیں گے، یا پھر اپنی جانوں سے گزر جائیں گے۔ ہمارے پاس بے غیرتوں کی زندگی جینے کا کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم نے کمپرومائز کرنا نہ کبھی سیکھا ہے، نہ سیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے اپنی اولادوں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم نے مصلحت پسندی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ کو یاد دلاتا چلو کہ 10 دن پہلے آپ ہمارا ایک بھائی اٹھا کے لے گئے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ سے۔ جب ہم نے ایئرپورٹ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے نشربازیاں کیا شروع کی، کسی کو ایئرپورٹ سے اٹھا لو اور کسی کو ای سی ایل میں ڈال دو کہ یہ کشمیری الگ ایئرپورٹ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جب ہمارا بھائی اٹھایا تو کیا رات کی تاریکی میں تم چھوڑ کے نہیں گئے؟ چھوڑ کے گئے نا، چھوڑ کے گئے۔ ہم وہی، اور پھر تم نے بدماشی راولہ کوٹ میں بھی کی، آدھے کے گھنٹے کے اندر گاڑی واپس کرنے میں تم مجبور ہوئے یا نہیں ہوئے، اور پھر کوٹلی کے اندر ہمارے بھائی کو تم نے تذیع کی اس کی، تو پھر وہاں پہ بھی عوام نے سٹینڈ کیا۔ اب یہ ریاست جاگ چکی ہے، یہاں کا نوجوان جاگ چکا ہے، یہاں کے نوجوان نے لڑنا سیکھ لیا ہے، وہ لڑائی لڑے گا، وہ آگے بڑھے گا اور اپنا حق ملکیت اور حق حکمرانی لے گا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے میں آپ کے توسط سے اور سٹیج کے توسط سے حکمرانوں کو واضح پیغام دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ 31 مئی تک مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کر دو، مراعات کو ختم کرو۔ یہ جو غیر منتخب سیٹیں ہیں جس کو ٹیکنوکریٹس تم کہتے ہو، یہ ساری سیٹیں ختم کرو، ان سیٹوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ میں ایک اہم نقطہ ہے، آج پورے آزاد کشمیر میں ہم لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیل رہے ہیں یا نہیں جھیل رہے؟ مظفر آباد میں لوڈ شیڈنگ ہے یا نہیں ہے نا؟ باقی علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس اپنا نیشنل گریڈ نہیں موجود، اس لیے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں موجود ہے
نیشنل گریڈ کے قیام کا مطالبہ اس کا فیصلہ کرو, اس کو نوٹیفائی کرو کہ آزاد کشمیر میں نیشنل گریڈ قائم کیا جائے گا. اسی طریقے کے ساتھ ہم نے انتخابی اصلاحات میں کہا کہ جناب مساوی حلقہ بندیاں کی جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 1.5 لاکھ کا بھی حلقہ اور 60,000 کا بھی ہو. تین بڑے حلقے ہیں اس وقت آزاد کشمیر میں, ایک کھاوڑا, ایک تیرکوٹ اور ایک جناب چڑھوئی. ان 3 حلقوں کی جو اوسط ووٹرز ہیں ان اوسط ووٹرز کے اوپر مشتمل ایک حلقہ بنایا جائے تاکہ یہ جو ڈنگر اسمبلی میں آتے ہیں ان ڈنگروں کی تعداد میں کمی واقع ہو سکے. یہ کم ڈنگر آئے ہماری اسمبلی میں. اسی طریقے سے جو سب سے اہم جو چیز تھی وہ ہمارے ڈیمو کا معاہدہ, جو ہائیڈرل پروجیکٹس ہیں ان ہائیڈرل پروجیکٹس کا معاہدہ آپ کو 31 مئی سے پہلے کرنا ہوگا, آپ کو بینک شیڈیول کرنا ہوگا, اور باقی جو معاہدہ مظفر آباد کا تھا اس معاہدے پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا. اگر آپ عمل نہیں کریں گے, اگر آپ اس میں لاتو لال سے کام لیں گے, اگر آپ کو لالی پاپ دینے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم خدائے بزرگوں برتر کی عظمت کی قسم کھا کر, حضرت علی شیر خدا کی شجاعت کی قسم کھا کر, امام حسین کی عظیم قربانی کی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم 9 جون کو کشتیاں جلا کے گھروں سے نکلیں گے اور تمہارے اس غرور کو مٹا کے واپس جائیں گے, تم سے سارے حقوق لے کر واپس جائیں گے اور تمہیں نشان عبرت بنا کے واپس جائیں گے. لوگوں, ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنا, آپس میں کبھی نفرت کا بیج نہیں بونا. کوئی برادری, کوئی علاقہ, کوئی تعصب ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتا. ہم اگر آواز دو, ہم ایک ہے کہ نعرے کے ساتھ آگے بڑھتے گئے تو یقین مانو ایک دن ایسا ضرور آئے گا. یہ تاریخ لمبی ضرور ہے لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کی ترقی کی مثالیں بھی دی جائیں گی. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.